اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر الرمی الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الطہراء محمد سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر بحر وشبر قاسم طوبہ والسخر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيرة النساء الانسية الهوراء ام الائمة النقباء النجبة بنت خير الانبياء الطاهرة المطهرة البتول الزرع الصديقة بالاقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الرازية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وتشریہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہ معزز سامعین کرام عزاداران شہزادی کونین سلام اللہ علیہ مسلسل آپ اس سے بہتر خطبہ اور علماء و ذاکرین کو مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے بھی محسن بھائی کا حکم ہوا تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ یوں سمجھ لیں کہ کل پورے دن کی پیشخانی کیے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ مجلس سے کل آپ سنیں گے مسلسل بچند باتیں عرض کرنا ہے اور یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ میں بزرگوں کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ جب داد و تحسین سے نوازتے ہیں تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ان کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ میں پڑھتا اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے۔ چند باتیں بس عرض کرنا، یہ اتنی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ شاید اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلسل آپ اس کے ذیل میں علماء خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی مشہور آیت ہے، لیکن بس میں لفظ لفظ کا ترجمہ بتا کے اور بات شروع کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات تمام ہو جائے۔ بہت طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ انا کا مطلب بے شک، دین کا مطلب دین ہے، یہ راستہ جو طریقہ۔ اندا کا مطلب پاس ہوتا ہے، قریب، نزدیک۔ اللہ کا مطلب اللہ ہے اور اسلام کا مطلب اسلام، سلامتی والا۔ تو اب ترجمہ یہی ہو گیا۔ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو یہی لفظی ترجمہ ہوگا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام۔
اب اس میں اکثر ترجمے یہ بھی ہوتے ہیں، اور کوئی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر لفظ کے حساب سے دیکھا جائے، وہ قرینے کے حساب سے، اور وہ سارے ترجمے اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر لفظ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا تصور نہیں ہے۔ لفظوں کے حساب میں اگر دیکھا جائے تو اس میں پسندیدہ کی بات ہی نہیں، اس میں یہ ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام، یہ لفظ کا میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب پسند کا معاملہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، پسند کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پسند، مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ گئے، آپ کو لینا تھی ایک ٹی شرٹ، آپ نے 20 ٹی شرٹ دیکھی، 20 شرٹیں دیکھی یا 20 کرتے دیکھے، اور اس میں سے ایک آپ نے پسند کیا، ایک آپ نے چن لیا۔ جو آپ نے چنا ہے وہ بھی کرتا ہے یا شرٹ ہے یا ٹی شرٹ ہے، جو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے وہ بھی کرتا اور ٹی شرٹ ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تو آپ نے 20 ٹی شرٹیں یا 20 کرتے یا 20 شرٹیں دیکھی، تو اس میں سے جو ایک چنا آپ نے وہ بھی شرٹ ہے یا کرتا ہے یا ٹی شرٹ ہے، جو آپ نے ریجیکٹ کیے ہیں اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ٹی شرٹ نہیں ہے، یہ کرتا نہیں ہے، یہ شرٹ نہیں ہے یہ بھی، مگر پسند یہ والی ہے۔ آپ کو نہیں فرما رہے آپ ہے، یہ انکار اس بات کا نہیں کر سکتے کہ یہ ٹی شرٹ نہیں ہے، یہ کرتا نہیں ہے، یہ شرٹ نہیں ہے یہ بھی پسند یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند کا معاملہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہوں، ان میں سے جو ایک چنی جاتی ہے اسے ہوتا ہے وہ پسند۔ اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک بہت سارے دین ہیں، ہے نا؟ تو اگر لفظ کا معاملہ دیکھیں تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے، تو یہ دین ہے۔ اب آپ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اور بات آسان ہو جائے گی، اور ہمارے سرپرست سمجھیے قبلہ حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور ان کی تائید ہوگی، غور کیجئے گا، ان کی دعائیں خاص چاہیے ہے، متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دین، اب اس دین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، بات شروع ہو رہی، اس دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس دین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا اصول دین، اور دین کے ایک حصے کا نام رکھا گیا فروع دین۔ غور کیجئے گا، اصول کا مطلب ہے جڑ، نیو، بنیاد، فروع کا مطلب ہے شاخیں، فرع سے شاخ، یہ شاخیں۔ غور کیجئے گا، جیسے ایک پیڑ ہوتا ہے، اس میں ایک ہے جڑ اور ایک ہے شاخ، یہ ہے اصول اور فروع کا معاملہ۔ تو اصول دین میں 5 چیزیں رکھی گئیں، اور فروع دین میں 10 چیزیں رکھی گئیں۔ اصول دین کو علماء نے بتایا یہ عقیدہ ہے، اور فروع دین کو بتایا یہ اعمال ہے۔ غور کیجئے گا، تھوڑا ساتھ رہیے گا، اصول دین عقیدہ ہے، فروع دین اعمال ہے۔ لیکن جب آپ مکتب گئے ہوں گے تو آپ نے جو پہلی دینیات پڑھی ہوگی اس میں آپ نے ترتیب بھی ملاحظہ کی ہوگی۔ ترتیب یہ ہے کہ اصول دین کو پہلے رکھا گیا، فروع دین کو بعد میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ غور کیجئے گا، جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اعمال کام نہیں آ سکتے ہیں۔ جب تک انسان اللہ کو ایک نہ مان لے تو نمازیں پڑھنا فائدہ تھوڑی دیں گی۔
روزے رکھنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا، حج کرنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ پہلے آپ کو اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ تو پہلے ہے عقیدہ، بعد میں ہے عمل۔ اب عقیدے میں 5 چیزیں رکھی گئی، عمل میں 10 چیزیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن یہ نہ سوچئے گا کہ عقیدے میں جو 5 ہیں تو صرف و صرف 5 ہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کچھ عقیدہ نہیں، اور عمل میں 10 ہیں تو صرف و صرف 10 ہی عمل ہے، اس کے آگے کوئی عمل نہیں ہے۔ غور کریں آپ، بھائی پوروے دین میں یہ جو 10 ہیں اور اصول دین میں 5 ہیں، تو اس 5 اور 10 کو سمجھیے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ بھائی یہ جو 5 اور 10 بتائے گئے ہیں، صرف یہ محدود نہیں ہے، یہ محدود نہیں ہے۔ بھائی پوروے دین کی فہرست اب دیکھیں گے تو نظر تو 10 ہی چیزیں آئیں گی، لیکن کیا یہ پوروے دین میں نہیں ہے کہ پڑوسیوں کو سہارا دیا جائے؟ کیا یہ پوروے دین میں نہیں ہے کہ بیواؤں کا آسرا بنا جائے؟ کیا یہ پوروے دین میں نہیں ہے کہ یتیموں کا سہارا دیا جائے؟ کیا یہ پوروے دین میں نہیں ہے کہ مومنین کا خیال رکھا جائے؟ کیا یہ سب پوروے دین میں ہے؟ تو پھر فہرست میں نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ فہرست ہے، یہ فہرست ہے۔ یہ جو 10 ہیں، یہ جو پوروے دین میں 10 نظر آ رہے ہیں، یہ تو کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ ابھی کتاب کھولی کب گئی ہے؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا۔ یا علی خاص منزل تک آنا ہے۔ یہ جو 10 بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ جو 10 ہیں تو یہ تو کتابوں کے نام بتائے گئے۔ کتاب کھولیں گے تو اس کے اندر یہ بھی ساری چیزیں ملیں گی۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی پوروے دین میں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ساری باتیں ہیں نا پوروے دین میں۔ تو بھئی آپ نے کتاب خالی دیکھی اور اوپر سے کہا یہ تو ہے ہی نہیں عمل میں، تو کیا یہ نہیں ہے؟ ہے یہ بھی پوروے دین میں، مگر کتاب کھولیے تو نظر آئے گا۔ آج ویسے ہی دنیا یہ کہتی ہے نا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ فرش عزا بچھانا یہ بھی عقیدہ، علم سجانا یہ بھی عقیدہ، تابوت بنانا یہ بھی عقیدہ، تعزیہ اٹھانا یہ بھی عقیدہ، مجلسوں میں جانا یہ بھی عقیدہ، جلوسوں میں آنا یہ بھی عقیدہ، لیکن اصول دین میں یہ سب نظر تو آتا نہیں۔ ارے بھائی آپ نے خالی کتابوں کے نام دیکھے ہیں، کتاب امامت کھول کے تو دیکھیے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ کتاب کھولیں گے تو اس میں نظر آئے گا۔ اب عقیدہ ہے پہلے، عمل ہے بعد میں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عقیدہ ہے پہلے، عمل ہے۔ اصول دین ہے پہلے، عمل ہے بعد میں۔ اصول دین کا نام ہے عقیدہ، غور کیجئے گا۔ اصول دین کا نام ہے عقیدہ اور فروع دین کا نام ہے عمل۔ خاص مرحلے تک آ رہا ہوں۔ عمل ہے فروع دین، عقیدہ ہے اصول دین، جڑ۔ آپ بتائیے ایک پیڑ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آپ پتوں کو پانی دیتے ہیں یا جڑ کو؟ فرما رہے آپ؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ آپ فوراً کہیں گے کہ پتوں کو پانی دینے سے پتے صاف نظر آئیں گے، مضبوط نہیں ہوں گے۔ اگر مضبوط بنانا ہے شاخوں کو، پتوں کو، تو جڑ کو پانی دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اعمال کو مضبوط بنانا ہے تو عقیدہ کبھی کرنا ہوگا، عقیدہ مضبوط بنانا ہوگا۔ اب عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ اب جہاں تک لانا تھا میں آ گیا وہاں پہ، غور کیجئے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ آج دنیا توحید ہی نہیں سمجھی ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ توحید پرستی یہ ہے کہ صرف اللہ کو مان لیا جائے، بس توحید پرستی ہو گئی۔ غور کیجئے گا، توحید پرستی دنیا اسی کو سمجھتی ہے نا کہ صرف اللہ کو مانا جائے، یہ ہے توحید پرستی۔ اگر صرف اللہ کو ماننا توحید پرستی ہے تو پھر شیطان نکالا کیوں گیا؟ وہ تو اللہ کا اتنا بڑا پجاری تھا کہ اللہ کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنا بڑا اللہ کا ماننے والا تھا، اتنا بڑا توحید پرست تھا، لیکن اللہ نے اسے نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید پرستی صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ کافر
کہ توحید پرستی یہ ہے کہ جسے اللہ منوائے اسے مانا جائے. غور کر رہے ہیں؟ جسے اللہ منوائے اسے مانا جائے، یہ ہے توحید پرستی. اللہ جسے کہے مانو، مان لیا جائے، یہ ہے توحید پرستی. غور کیجئے گا، میری طرح متوجہ رہیے. یہ ہے توحید پرستی، جسے اللہ منوائے اسے مانا جائے. آپ کہیں گے کہ توحید پرستی تو صرف اللہ کو ماننا ہے. نہیں، جسے منوائے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ ایک جرم کی سزا، مثلا کسی نے ایک جرم کیا تو جتنے بھی اس جرم کو کرتے رہیں گے سزا ایک ہوگی. لیکن اگر جرم الگ الگ ہوئے تو سزائیں بھی بدل جاتی ہیں. اور کر رہے ہیں، جرم اگر الگ الگ ہوئے، قتل کی سزا اور ہے، چوری کی سزا اور ہے، ایک ہی سزا تو نہیں ہے، تو سزائیں بدل جاتی ہیں نا. اب اللہ کے منکر کی سزا کیا ہے؟ میں سامنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا منکر کیا کہلاتا ہے؟ کیا کافر؟ یہ کافر ہونا بھی ایک سزا ہے نا. انکار کرنے والا، کافر کا مطلب ہی انکار کرنے والا. تو اللہ کا منکر ہوا کافر، منکر ہوا کافر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر وہ ہوگا جو اللہ کا انکار کرے. اب سزا یہ ہے کہ کافر ہے، یہ کفر ہے، سزا ہے. غور کیجئے گا. تو اب جرم یہ ہے کہ انکار کیا اللہ کا، سزا یہ ملی کہ کافر ہو گیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ سزا یہ ملی کہ وہ کافر ہو گیا. تو اب ایسا ہی اگر کوئی یعنی اللہ کا جو انکار کرے گا وہی کافر ہوگا. پھر اب جرم اگر بدلے گا تو سزا بھی بدل جائے گی. تو اب آپ بتائیے کعبے کا منکر کیا ہے؟ کہ وہ بھی کافر. تو پھر کعبہ کیا اللہ ہے؟ بھائی پتہ نہیں آپ آمادہ ہے کہ نہیں ہے. کعبہ کیا اللہ ہے؟ کہ اللہ تو نہیں. تو پھر سزا وہی کیوں؟ قرآن کے منکر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کیا اللہ ہے؟ کہ نہیں. تو پھر سزا وہی کیوں؟ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا منکر کہ کافر. تو یہ اللہ ہے؟ کہ نہیں. تو پھر سزا وہی کیوں؟ آواز دی چونکہ اللہ کہہ رہا انہیں مانو، اگر نہیں مانا تو کافر. غور کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے مانو، نہیں مانا تو کافر ہے. تو بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ کعبہ اللہ نہیں مگر بیت اللہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ نہیں مگر شاعر اللہ ہے. بھائی اور کی جگہ قرآن اللہ نہیں مگر کلام اللہ ہے. تو ان کا بھی ماننا ضروری، نہیں مانا تو کافر. تو جو صرف بیت اللہ ہو، صرف کلام اللہ ہو، صرف شاعر اللہ ہو، جب اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے تو جو وجہ اللہ بھی ہو، عین اللہ بھی ہو، لسان اللہ بھی ہو، ولی اللہ بھی ہو. تو اس کا انکار کرنے والا مسلمان کب رہے گا؟ اور کر رہا، اس کا انکار کرنے والا مسلمان کب رہے گا؟ کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کہہ رہا مانو تو ماننا ضروری. یہ ہے توحید پرستی، یہ ہے توحید پرستی. اب توحید پرستی یہ ہے مگر کلمہ توحید سے واقف ہے؟ کہ سب واقف ہے. کون نہیں واقف ہے کلمہ توحید سے؟ کلمہ توحید کون نہیں جانتا ہے؟ کہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہے نا کلمہ توحید. کلمہ ایک ہے، فکرے دو ہیں. ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ. دو فکرے ہیں. غور کیجئے گا. اب اسے کہتے ہیں کلمہ توحید، مگر اس توحید کے کلمے میں صرف اقرار توحید نہیں ہے، ساتھ ساتھ جھوٹے خداؤں کا انکار بھی ہے. نہیں کر رہے آپ؟ ساتھ ساتھ جھوٹے خداؤں کا انکار بھی ہے. ارے عقیدے کی بنیاد رکھتے رکھتے عقیدہ سمجھایا گیا کہ عقیدہ کہتے ہی سے ہے کہ جب جب سچوں کو ماننا ہو تب تب پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا. اسی کا نام تو عقیدہ ہے. اب اس میں جو کمال ہے وہ اللہ کا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، دعائیں چاہتا ہوں خاص. اس میں جو کمال ہے وہ اللہ کا ہے. جو جدائی ہوئی ہے وہ اللہ کے ذریعے ہوئی ہے. کمال سارا اللہ کا ہے. لا الہ، اگر یہ لا الہ پہ رک گئے تو ہم سب کافر ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہم سب کافر ہو جائیں گے. یہاں رکنا نہیں ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں.
اب جو کمال ہے وہ اللہ کے بعد ہے نا؟ پتہ نہیں آپ جڑے ہوئے صاحبان ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، خاص دعائیں چاہتا ہوں، غور کیجئے گا. لا الہ کوئی خدا نہیں. اب جو کمال ہوا وہ اللہ کے بعد ہوا. اللہ سوائے اللہ کے، یعنی جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں. اللہ کے پہلے کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اور آسان کروں بات کو، بھائی اللہ کے فائدے کو دیکھیے کہ اللہ کتنا فائدہ دیتا ہے. جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ، جو فائدہ ہوا وہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے پہلے تو انکار ہے، اس کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں. اور آسان کروں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، انسان نقصان اٹھانے والوں میں. فائدہ کہاں سے شروع ہوا؟ کہ اللہ کے بعد. بغیر نہیں کر رہا، جو فائدہ ہوا اللہ کے بعد. اللہ کے پہلے تو نقصان ہی نقصان، اللہ کے پہلے گھاٹا ہی گھاٹا، اللہ کے پہلے خسارہ ہی خسارہ. جتنا فائدہ ہوا اللہ کے بعد ہوا. اور آسان کروں، وما محمدون الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے، یہ آیتیں سنا رہا ہوں نا، سوائے رسول کے. تو جو بھی ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اب اللہ تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کا کمال یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے. اب اتنی اللہ سنانے کے بعد ایک اللہ نہ سناؤں تو بات ادھوری ہے. لا فتح. غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے کمال اللہ کا. اب کلمہ توحید شروعات ہو گئی عقیدے کی. غور کر رہے ہیں؟ مگر عقیدے میں سب سے پہلے جھوٹوں کا انکار ہے، اس کے بعد سچے کا اقرار ہے. غور کر رہے ہیں؟ یہ عقیدہ، یعنی بتایا گیا ہے کہ جس دل میں آدم ہو وہاں شیطان کو نہ رکھنا، جس دل میں موسیٰ ہو وہاں فرعون کو نہیں بسانا، جس دل میں ابراہیم ہو وہاں نمرود کو نہیں لانا، تو جس دل میں جناب سیدہ ہو وہاں بی بی زہرا کے قاتلوں کو نہیں بسانا. یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ. تو جھوٹوں کا انکار بھی ضروری ہے. اور پھر وہ جھوٹا کہ جس نے صدیقہ کو جھٹلایا ہو. کر رہا جس نے بھی صدیقہ کو جھٹلا دیا ہو، اس کو جس کی تعظیم رسول کونین کا سب سے بڑا سلطان کر رہا ہو، رسولوں کا رسول کر رہا ہو، اس کو اگر کوئی جھٹلا دے، جب مرکز ہے بی بی. اور کر رہے ہیں جناب سیدہ مرکز ہے. اور بی بی کے لیے خصوصی طور پہ میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں میرے عزیزوں، شہزادی کونین جناب سیدہ. اب دیکھیں یہ عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ عقیدے کی. آج دنیا یہ بھی بڑے ذوق و شوق سے کہتی ہے نا کہ اب یہ بات آئی ہے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑے ذوق و شوق سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں پڑھنا چاہیے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے مجلس میں، جو آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے. یہ عجیب بات ہے. کبھی فلائٹ میں سفر کیا ہے؟ فلائٹ میں سفر کیجئے تو اس میں ایک آواز آتی ہے کہ پہلے جو ہے آکسیجن ماسک جو گرے گا جب اوپر سے تو پہلے آپ اپنا صحیح کیجئے گا، بعد میں دوسروں کو پڑوسیوں کو صحیح کیجئے گا. گھر سدھارا نہیں جا رہا ہے، دوسروں کو سدھارنے چلے. اور کر رہے ہیں کہ آئیں گے نہیں. بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں کہ آئیں گے نہیں. ارے بھائی اچھا کیسے آئیں گے؟ کہ یہ نہ پڑھا جائے تو آئیں گے، یعنی قاتل زہرا کو اگر برا نہ کہا جائے تو آئیں گے. آپ میں سے کسی ایک نے کھولا ایک کالج کھول لیا، اسکول مدرسہ کچھ بھی کھول لیا. میں ٹھہرا ان پڑھ، میں نے سوچا جاننے والے ہیں چلتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. آئے میں نے کہا بھائی میرا بھی ایڈمیشن لے لیجئے. تو آپ نے کہا جی بالکل لے لیں گے، یہ لیجئے فارم بھریے. اور فارم بھرتے بھرتے
میں بھر ہی رہا تھا، سب کو لکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے ایک پرچہ ایک کاغذ مجھے اور دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ کالج کے قوانین ہیں، یہ شرائط ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں آپ؟ میں تو ٹھہرا مولانا، مجھے آپ کیوں یہ دے رہے ہیں؟ آوازی وہ ساری باتیں اپنی جگہ، آپ کی عزت احترام اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یہ بھی پرچہ ساتھ لینا پڑے گا. ہم نے کہا کیوں لے؟ کہ یہ جو شرطیں ہیں یہاں کی یہ ماننا پڑیں گی. ہم نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں ایڈمیشن لینے آ رہا ہوں تو اب شرطیں اس کالج میں میری چلیں گی. نہیں فرما رہے، شرطیں میری چلیں گی یہاں پہ. آپ کہیں گے مولانا آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ ساری اپنی جگہ، کوئی دوسرا کالج دیکھ لیجئے. یہاں شرطیں تو کالج والی ہی چلیں گی، یہاں شرطیں کالج والی چلیں گی. تو بھائی شیعت میں جسے بھی آنا ہو ایسا رکھو، پلکوں پر بٹھاؤں گا، مگر شرطیں شیعت والی چلیں گے. یا یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کہہ دے آکے کہ فدق نہ پڑی ہے تو میں آؤں گا تو نہ چھوڑ دیا جائے کیا؟ کوئی کہے دشمن زہرا کو برا نہ کہیے میں آ جاؤں گا تو یہ نہیں چھوڑا جائے گا. شرطیں یہاں والی مان کے آنا پڑے گا. اور کر رہے آپ شرطیں یہ نہیں بدلی جائیں گی، آپ اپنے کو بدل کے آئیے. اور کر رہے آپ میرے عزیزوں، تو یہ عجیب و غریب ماحول بنایا جا رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیے کہ آدم کے دشمن کو برا کہیں گے، نوح کے دشمن کو برا کہیں گے، مگر جناب سیدہ کے قاتل سے نہ جانے کیا محبت ہے، جناب سیدہ کے قاتل سے نہ جانے کیا مروت ہے. اچھا اگر اتنی مروت ہے تو ہمیں بھی اجازت دے دیجئے، ہم بھی ایسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیا کریں گے؟ کہا بس ہم کچھ زیادہ تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دولت دھن مال خزانہ تو ہے نہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز اور ہر مجلس میں یہی دعا کرا سکتے ہیں کہ جہاں قاتل زہرا ہوں وہاں آپ بھی جائیں. ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا. یہ دعا ہی کرا سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ ساتھ بھی کبھی چھوٹے نا، اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے. تو یاد رکھیے گا یہ میرے عزیزوں، یہ باتیں چونکہ ہوتی رہتی ہیں، اور ان ایام میں اگر یہ باتیں نہیں بیان کی گئی تو کب بیان کی جائے گی؟ اس لیے کہ مجلسوں میں بچے بھی آتے ہیں، یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کو نہیں بتایا گیا کہ دشمن کون ہے، خالی فضائل سنائے گئے اور بتایا نہیں گیا کہ دشمن کون ہے، تو یہ بچے جب کل کو ہوں گے بڑے، یہ ہوں گے جوان، اور ان کے سامنے کوئی بھی آ کے کسی کو رضی اللہ کہہ دے گا. لیکن جب انہوں نے بچپن سے سنا ہوگا کہ کن کن ظالموں نے کیا کیا ظلم کیا ہے، اور ان کے سامنے کسی ظلم کرنے والے کی تعریف ہوگی تو یہ فوراً نہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، بچپن سے تو یہ سنا تھا. اور کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو بتانا ضروری ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے میرے عزیزوں. تو یاد رکھیے گا خصوصاً شہزادی کے دشمن سے مروت ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جس سے ہو اس سے تو ہو، ہم سے تو نہیں ہو سکتا کہ شہزادی کے دشمن سے. ہم اپنے دشمن کو تو اپنی گلی سے نہیں نکلنے دیتے، اور شہزادی کو جس نے ستایا اس سے مروت کریں، محبت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. یعنی خالی الا اللہ ضروری نہیں ہے، لا الہ بھی ضروری ہے. ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد. آپ متوجہ ہیں؟ تو آپ سمجھیں کہ شان زہرا کیا ہے، اس گھرانے کی شان کیا ہے. اسی کا نام، انہی کے اہل بیت کو ماننا، ان کی محبت، یہی عقیدے میں شامل ہے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں. اور اس عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو اس عقیدے کے بغیر نہ کوئی عقیدہ قابل قبول ہے اور نہ کوئی عمل قابل قبول. آپ کہیں گے عقیدہ کیسے نہیں قابل قبول؟ اگر اہل بیت کو نہیں مانا تو عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے زیارت عید غدیر میں خود نبی کا فکرہ موجود ہے کہ نبی کا جملہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں یا علی جس نے آپ کی ولایت کو نہیں مانا اس نے نہ تو ہماری رسالت مانی نہ اللہ کی توحید کو مانا. یہ عقیدہ ضروری ہے ماننا پہلے. اور کر رہے ہیں یہ عقیدہ ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ان کو سب سے پہلے بنایا. ارے پہلے کی کیا بات ہے، جب لفظ نہیں تھے تب ان کو بنایا، جب لفظ تب نہیں تھا تب ان کو بنایا، جب لفظ کچھ نہیں تھا تب ان کو بنایا.
اور کر رہا، اور اس کے بعد پھر کائنات تو ان کے لیے سجائی تھی، کائنات تو بعد میں سجائی، پہلے ان کو بنایا اور کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ اب یہ 5 نور ہیں، وہ ہے اور یہ ہے، باقی کچھ نہیں، ابھی کچھ تو بعد میں، یہ اور وہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کائنات سجانا شروع کی ان کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، کشتیوں کو پانی پر ہوا کیا، دریاؤں میں روانی پیدا کی، پھولوں کو مہکایا، کلیوں کو چٹکایا، ڈالیوں کو لچکایا، خاروں کو کھٹکایا، سمندر میں وجدانی، پھولوں میں مہک، کلیوں میں چٹاک، خاروں میں کھٹاک، چڑیوں میں چہک، بادل میں شور، ہوا میں زور، یہ ساری چیزیں بنائی، کائنات سجائی جا رہی ہے نا، کس کے لیے؟ کہ پنجتن آنے والے ہیں، پنجتن کی آمد کے لیے سج رہی کائنات۔ اچھا، اللہ کائنات بنا رہا ہے، ان کے سب سے بڑے خادم کو جب بنایا جس کا نام ہے جبریل، حیرت زدہ ہو گئے، ارے جبریل خود کہہ رہا ہے شب ہجرت میں ان کا خادم ہوں، اور کر رہا ان کے سب سے بڑے خادم کو بنایا، اور جبریل کی نظر پڑی 5 نور پر، 5 انوار کو دیکھ کے جبریل کہتا ہے پروردگار یہ کون ہے، تعارف کرا دے، یہ 5 کون ہے بتا دے۔ غور کیجئے گا، جب مجھ سے پہلے، آواز قدرت ہے، ارے پہلے کی کیا بات کر رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی کب بناتا، تو پروردگار یہ اتنے ہے، میں تو تعارف تو کرا صحیح یہ کون ہے۔ تو اب اللہ نے جبریل کے سامنے پنجتن کا تعارف شروع کیا، آواز دیے جبریل جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا، ہاں پروردگار، کہا تو سن، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ اب اللہ نے تعارف کرایا کس کا؟ پنجتن کا، پنجتن کا، کس کے سامنے؟ جبریل کے سامنے، کس ذریعے سے؟ انا 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 انا۔ اگر یہ جملہ لکھنؤ میں نہ سمجھا گیا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ انا 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 انا، یہ انا صرف سنیے گا لائیے گا نہیں، ہاں یہ انا ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ انا ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ انا یا اس کے لیے ہے یا کوفے کے منبر پر آنے والے کے لیے جو کہہ رہا انا امیر المومنین، انا یعصوب الدین، انا قادر المعجلین، یہ انا ہمارے آپ کے لیے ہے۔ یہ انا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ انا اسی کے لیے ہے یا کوفے کے ممبر پر آنے والے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ انا انا المحمود، انا الاعلی، انا الفاطر، انا المحسن، انا قدیم۔ لفظ کا فائدہ اٹھانا شورائے کرام بھی تشریف فرمائے، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، بس لفظ کا فائدہ میں نے اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ لفظ میں پہنچا لے گیا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ غور کیجئے گا، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاطر ھذا فاطمہ، انا المحسن ھذا حسن، انا قدیم الاحسان ھذا حسین۔ میں یہ بار بار انا 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 انا، کہاں تعارف ہو رہا ہے؟ عرش پر، کس کے سامنے؟ جبریل کے سامنے، کس ذریعے سے؟ انا انا انا، پوچھنے والا جبریل، بتانے والا خدا۔ غور کیجئے گا، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پنجتن، ذریعہ انا، ذریعہ انا، مقام عرش، بتانے والا خدا، پوچھنے والا جبریل، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پنجتن۔ اب لیجئے یہ منظر ہے وہاں کا، وہاں پوچھا کون؟ تعارف ہوا انا کے ذریعے، وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی پنجتن ایک دن چادر کے نیچے آئے۔ اب نہ پوچھنے والا بدلا، نہ بتانے والا بدلا، نہ پنجتن بدلے، وہی جبریل پھر کہتا ہے یا رب من تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود محمد، میں اعلی علی، نہیں، آواز دی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد علیہ۔
आवाज दी, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा फातिमा, अनल मोहसिन हाजा हसन, अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। आज पूछा ये कौन? आवाज दी हूं फातिमा, व अबूहा व बालुहा व बनुहा। बड़ी उम्मीदों के साथ अहले लखनऊ के हवाले ये जुमला कर रहा हूं, लफ्ज का फायदा उठाया है, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे आप। वहां पूछा तारुफ अना के जरिए, यहां पूछा तारुफ बतूल के जरिए। गौर कीजिएगा, तारुफ बतूल के जरिए। मैं कहूंगा परवरदिगार, जब पूछने वाला वही, पंजतन वही, तो तारुफ क्यों बदला? वहां अना के जरिए, यहां सैयदा के जरिए। आवाज आई है, मैं तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो सिर्फ सैयदा की अजमत बताई है कि सैयदा को समझो। बतूल, बतूल सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है। अल्लाह अकबर। अरे भाई, आपका कोई ना कोई भी फख्र है ना, आप भी नाज करते हैं किसी ना किसी पे। हमारा बेटा, हमारे खानदान वाला बड़े ओहदे पर पहुंच गया, हम सब फख्र करते हैं, है ना, नाज करते हैं। आप जिस पे फख्र करें वो और होते हैं, खुदा जिस पे नाज करे वो सैयदा कर रहे हैं। अब साहिब फजाइल ज़हरा लिखते हैं कि बीबी ज़हरा को जिस नूर से बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ही का नूर है, मगर उस नूर का नाम है नूर अज़मत। नूर अज़मत, जिस नूर से बनाया गया बीबी ज़हरा को, उस नूर का नाम है नूर अज़मत। अब आहिस्ता से जुमला कहूंगा, पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं। नूर ज़हरा को बनाया अल्लाह ने नूर अज़मत से। अल्लाह ही का नूर है, मगर नाम है नूर अज़मत, जिससे सैयदा को बनाया, बतूल को बनाया। जुमला कहूं, अल्लाह ने नूर अज़मत से बनाया है बतूल को। अब अल्लाह जब भी कोई अहम बात करने का इरादा करता है तो कहता है, मुझे मेरी अज़मत की कसम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे मेरी अज़मत की कसम। अरे जाहिर अल्लाह कह रहा है अज़मत की कसम, बातिन कह रहा है मुझे सैयदा की कसम। तो मुझे भी कहने दीजिए। अरे अल्लाह अपनी बात मनवाने के लिए जिस सैयदा की कसम खाए, उससे गवाह मांगने वाला मुसलमान तो नहीं हो सकता। हैरत ना कीजिएगा कि सैयदा की कसम अल्लाह ने खाई। किबला तशरीफ फरमा है, तायीद करेंगे। एक तफसीर कहलाती है ज़ाहिरी और एक तफसीर होती है बातनी। ज़ाहिरी तफसीर होती है सबके लिए, बातनी तफसीर सिर्फ अली वालों के लिए, क्योंकि वो मासूमीन से होती है, वो सिर्फ आपके लिए है। जैसे वो तीने व जैतून, तीन की कसम, जैतून की कसम, दो पेड़ों की कसम अल्लाह खा रहा है ना, कुरान है ये। तो इसकी जाहिरी तफसीर यही है कि अल्लाह पेड़ों की कसम खा रहा है, वो तीन व जैतून। अब बातनी तफसीर भी देखिए इसकी, अपनी तरफ से थोड़ी अर्ज कर रहा हूं, कुरान है। अपनी तरफ से अर्ज करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, और कर रहे हैं आप। तो वह तीन व जैतून, तीन की कसम, जैतून, पेड़ की कसम खा रहा अल्लाह, पेड़ों की कसम अल्लाह खा रहा। यही है ना जाहिर इसका, यही जाहिर है ना। आप यहां से निकले, मैं मिल गया रास्ते में, मैंने कहा कहां जा रहे हैं? कहा मार्केट जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं यकीन है। वहीं लगा था एक नीम का पेड़, आपने कहा इस पेड़ की कसम मौलाना मैं जा रहा हूं मार्केट, मैं मान लूंगा। आम का पेड़ लगा था, इस पेड़ की कसम। अरे एक पेड़ की क्या बात करें, पूरे पूरे बाग की कसम खा जाए, नहीं मानेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं मानेंगे? अल्लाह तो कसम पेड़ की खा रहा है और आप खाएं तो हम नहीं मानेंगे, या आप में से कोई मान लेगा? कोई नहीं मानेगा। क्यों भाई नहीं मानेगा? अल्लाह पेड़ की कसम खाए तो सब मान रहे हैं, और आप खाएं तो क्यों नहीं माना जा रहा? कहा अल्लाह भी पेड़ों की कसम कब खा रहा है? कहा फिर, कहा जब इमाम मासूम से पूछा गया मौला वह तीने व जैतून, तीन के पेड़ की कसम, जैतून के पेड़ की कसम अल्लाह खा रहा है, तो कहां पेड़ों की कसम खा रहा है? कहा है तो ये वो तीन व जैतून। का इससे मुराद वो पेड़ थोड़ी है। का फिर, का इससे मुराद ये है कि अल्लाह कह रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम।
یہ تفسیر ہے، تفسیر اور کر رہے ہیں، یہ ہے باطنی تفسیر۔ چونکہ دور ایسا گزرا کہ یہ سب بتایا نہیں گیا، تقیہ کا دور تھا تو ظاہر بتا دیا گیا ہمارے علماء نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء نے جو لکھا ہے وہ کتابیں ہم تک جو پہنچائی ہیں بڑی حکمت سے کام لیا، ورنہ آج یہ جو کچھ پہنچا ہے وہ نہیں پہنچتا اگر ہمارے علماء حکمت سے کام نہ لیتے۔ اور کر رہے ہیں کہ ابھی ظاہر یہی ہے، وہ تین والزیتون ہی پڑھتے رہو، ابھی ظاہر یہی ہے۔ جب اپنا دور ہو تب باطن بتانا ہے نا۔ آج تو اپنا ہی دور ہے نا، آج تو ہم علی علی کھل کے کر سکتے ہیں نا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، تو والتین والزیتون، تین کی قسم زیتون کی قسم، یہ باطنی تفسیر ہے، یہ باطن ہے اس کا کہ حسن اور حسین کی قسم۔ تو تفسیر باطنی ہم علی والوں ہی کے لیے ہیں۔ تو اہل بیت کو بھی اللہ نے جا بجا قرآن میں چھپائی کے رکھا ہے کہ تم بھاگ کے نہیں جا سکتے ہو اہل بیت سے۔ اور کر رہے میرے عزیزوں، اور یہ بھی دیکھیے قانون الہی کیا خوب رہا کہ جب اللہ کو کوئی اہم کام کروانا ہوا تو اس اہم کام کے لیے ایک مرد کے ساتھ ایک خاتون کو رکھا۔ اسلام کی بنیاد رکھنے کی بات آئی، نبی کے ساتھ خدیجہ کو رکھا۔ اسلام پھیلانے کی بات آئی، علی کے ساتھ بطول کو رکھا۔ اسلام بچانے کی بات آئی، حسین کے ساتھ زینب کو رکھا۔ اور کر رہے ہیں یہ اہمیت سمجھیے خاتون۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اب اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ معاشرے میں جو اچھائیاں ہوئی اس وقت وہ بھی ایک خاتون کی بدولت، نہیں جملہ بدلوں، جو اسلام کا نام ہوا وہ بھی ایک خاتون کی بدولت، ایک عورت کی بدولت، اور جو اسلام بدنام ہوا اس میں بھی ایک عورت ہی کا ہاتھ رہا۔ اور کر رہے ہیں اسلام کے نام میں بھی عورت کا ہاتھ اور اسلام کی بدنامی میں بھی عورت کا ہاتھ، بس فرق مکان اور میدان کا ہو گیا۔ بھائی صلوات تو بڑا محمد علیہ، اور کر فرق یہ ہوگا۔ تو اس میں بھی خاتون اور کر رہے ہیں۔ تو یہ خاتون اسلام میں خاتون کی بڑی عزت ہے اور بہت احترام ہے، مگر ہاں وہ خاتون رہے، مرد نہ بنے، مرد نہ بنے۔ دیکھیے ایک واقعہ میں نے پڑھا، بات آئی ہے تو دو جملوں میں سناتا ہوں۔ ایک واقعہ پڑھا میں نے، کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک میدان میں آئے، مولا علی علیہ السلام ایک میدان میں پہنچے اور سامنے سے ایک شامی سپاہی نکل کے آیا مولا کے مقابلے میں، نور کے مقابلے میں اندھیروں کی اولاد۔ ہاں آیا سامنے کھڑا ہوا، مولا نے اس سے 3 باتیں کی۔ انداز الگ ہے، آواز دی کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھوں گا، واپس جا، نہیں جاؤں گا، کہا توبہ کر لے چاہ۔ اس لفظ توبہ پہ غور کیجئے گا، کیونکہ آج کچھ ایسے افراد مل جاتے ہیں نا جو ہر ایک کو توبہ کرانے پر تلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کون کب توبہ کر لے، معاف کر دیا جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو فرعون کو بھی کچھ نہ کہیے، پتہ نہیں توبہ کر لی ہو۔ اور کر رہا تو یہ بھی سنیے، توبہ ہے کس کے لیے، توبہ ہے کس کے لیے۔ واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں، غور کیجئے۔ کہا توبہ کر لے، کہا نہیں کروں گا۔ تو کہا جنگ کرے گا، کہا ہاں جنگ کروں گا۔ تو لڑنے پہ آمادہ ہوا اور مولا پہ وار کیا، اس نے وار جب کیا تو مولا نے اس کے وار کو رد کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی نا، وار کیا، رد کر دیا۔ پھر ابھی بھی وہ مانا نہیں، پھر مولا نے ابھی بھی سمجھایا، وار کرنے کے بعد ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، پر نہیں میں جنگ کروں گا۔
اس نے دوبارہ تلوار نکالی تو مولا نے ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا اور اس کے سینے میں چبھا کے اسے اٹھا لیا. ہاں حیرت نہ کیجیے گا، فاتح خیبر ہے نا. اسے جیسا ہی نیزے پہ اٹھایا اسے نظر آئی موت. اس نے کہا یا علی میں کرتا ہوں توبہ. اللہ اکبر. مولا نے کہا اب تو تیرے لیے توبہ ہے ہی نہیں. میں کہوں گا یا علی ابھی کچھ لمحے پہلے آپ ہی کہہ رہے تھے توبہ کر لے، اب تو وہ راضی ہو گیا، کر لینے دیجئے. کہا نہیں نہیں، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اسی وقت تک کے لیے کھلا ہے جب تک انسان معصوم کے مقابلے میں نہ آئے. اگر بالکل آمادہ ہو گیا موت دیکھ کے سامنے، یعنی رزلٹ دیکھ کے سامنے توبہ تھوڑی ہوتی ہے. توبہ یہ ہے کہ ہاں سمجھ لیا جائے پہلے اور کر رہا لڑنے کے بعد، اور جب دیکھے کہ ہم مرنے والے ہیں اب تو ہمیں یہ سزا ملے گی. اگر ایسا ہی ہو تو محشر میں تو سبھی توبہ کر لیں گے کہ جو کیا وہ ہم توبہ کرتے ہیں جو کیا تھا، کیونکہ یہ جہنم میں ہم نہیں جا سکتے. اور کرنے میرے عزیزو، معصوم کے مقابلے میں اگر آ گئے تو پھر نہیں، مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اب چاہے آنے والا ہو چاہے والی ہو، ہے نا. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ شہزادی نے، بس آخری مرحلہ ہے، گفتگو تمام ہو گئی. شہزادی نے ایک وصیت کی جو آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات تھوڑی عرض کرو، کہ میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا یا علی. کہا نا خاص توجہ چاہتا ہوں اور بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں، اپنے کم سن بھائیوں کی توجہ. بی بی نے یہ وصیت کی نا کہ یا علی جنازے میں جن لوگوں نے مجھے ستایا نہیں آنے دیجیے گا. یہ نہیں کہا خبر نہ دیجیے گا، نہیں، خبر ہو جائے آپ کا کام ہے آنے نہ دیجیے گا. آنا چاہیں آپ نہ آنے دیجیے گا، روکیے گا. یہی ہے نا، آنے نہ دیجیے گا. کیوں بھائی ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کسی نہ کسی سے، تو اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے ہیں، شادی میں نہیں بلائیں گے، کسی خوشی کے فنکشن میں نہیں بلائیں گے. لیکن مرتے ٹائم یہ بھی وصیت نہیں کرتے ہیں کہ اس کو جنازے میں نہ آنے دینا. غم میں آتا ہے تو آ جائے، خوشی میں نہیں بلاتے ہیں جس سے ناراض ہوتے ہیں، غم میں آتا ہے تو آ جائے. لیکن بی بی کہہ رہی ہیں کہ یا علی خوشی کی کیا بات ہے، انہیں جنازے میں نہ آنے دینا. سوچنے والی بات ہے نا. بھائی خوشیوں میں نہ بلائے تو ناراضگی کا ہوتا ہے کہ بھائی ناراضگی ہے، نہیں تو ناراض ویسے ہی ہے. لیکن کتنی ناراض ہے یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جنازے سے کوئی نہیں منع کرتا ہے، لیکن بی بی اتنی ناراض ہے کہ کہہ رہی جنازے میں نہ آنے دینا. یہ مسئلہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. ایک روایت اور پھر نظروں سے گزری تو پھر دونوں ملا کے میں نے رزلٹ نکالا. ایک روایت شہزادی کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے روایت گزری، مگر رزلٹ بڑا اہم ہے، غور کیجئے گا. ایک طرف یہ کہ شہزادی کہہ رہے ہیں جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، ایک طرف یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کے جنازے میں 10-12 قدم چلے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بتانے کون پہنچا کون نہیں پہنچا، جو پہنچ گیا اسے سلام ہے. یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے. شہزادی تو شہزادی ہے، وہ تو اللہ کے نور سے بنی ہے. اور کر رہے ہیں اگر کوئی گنہگار کسی مومن کے جنازے میں 4-5 قدم 10-12 قدم تھوڑی دور چلے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب زہرا نے کہا یا علی جنازے میں نہ آنے دیجیے گا. ارے شہزادی نے یہ اپنے جنازے سے نہیں روکا ہے، مغفرت کا دروازہ بن گیا ہے. کہ ہمیں ستا کے جنازہ رسول چھوڑ کے اب گناہ بخشوانے آ رہے ہو، حق کے علی چھین کے آ رہے ہو گناہ بخشوانے کے.
تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے دروازہ بند ہے اور کر رہے ہیں، آنے نہ دیجیے گا یار، آنے نہ دیجیے۔ اب سمجھے میرے عزیزو کہ جب ہم شہزادی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں تو پھر چاہیے ہے کہ دشمنوں سے بیزاری بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ امام معصوم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنا چاہتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے آپ سے؟ کہا ہاں پتہ کر سکتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا گریبان میں اپنے منہ کو ڈال کے جھانک کے دیکھو ہمارے دشمنوں سے نفرت کتنی ہے، جتنی ہمارے دشمنوں سے نفرت ہوگی اتنی ہم سے محبت ہے۔ اسی لیے یہ شیعہ قوم کسی آتنکواد کو نہیں مانتی، کسی دہشت گرد کو نہیں مانتی، چاہے وہ بم چلانے اور بم مارنے والا ہو، چاہے دروازہ گرانے والا ہو، کسی دہشت گرد کو نہیں مانتی۔ اور کر رہے میرے عزیز، اور اس کا سب سے اچھا اظہار یہی ہے کہ ہم بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ لعنت کوئی ہم اپنی ایجاد کردہ تھوڑی ہے، بھی قرآنی لفظ ہے، یہ بھی قرآن کی باتیں ہیں نا۔ آپ دیکھیے ختم ہو گئی بات، کیونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور بات بھی ختم ہو گئی۔ آپ سوچے ذرا کہ قرآن میں جو احکام آئے، جو حکم آئے ہیں قرآن میں، وہ حکم اس وقت مکمل ہوئے کہ جب عمل ہوا۔ بات یہی ہے نا، مثلا نماز کی آیت آئی تو ابھی آیت ادھوری ہے، اگر اس کو دیکھیے لفظوں کے حساب سے نہیں لیکن ابھی ویسے دیکھیے تو آیت ادھوری ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حکم ہے عمل نہیں ہے۔ نماز کی آیت آئی، حکم ہے عمل نہیں، نماز پڑھ لی گئی، اب آیت مکمل ہو گئی کیونکہ جو حکم تھا اس پہ عمل بھی ہو گیا۔ یہ بات ہے نا۔ روزے کی آیت آئی، روزہ اگر نہیں رکھا گیا تو آیت ادھوری ہے کیونکہ ابھی لفظیں ہیں عمل نہیں ہے، حکم ہے عمل نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا گیا، آیت مکمل ہو گئی۔ حج کی آیت آئی، حج کر لیا گیا، آیت مکمل۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بس آخری بات ہے، اس کے بعد ربط مساق گفتگو تمام۔ تو جو حکم آیت لے کے آئی اس حکم پہ جب عمل ہو گیا تو آیت مکمل ہو گئی، ورنہ آیت میں صرف حکم ہے عمل ہے ہی نہیں تو آیت نامکمل ہے نا، کیونکہ حکم ہی حکم ہے، خالی عمل ہے ہی نہیں، ہے نا۔ نماز کی آیت آئی، نماز پڑھ لی گئی، آیت مکمل۔ روزے کی آیت آئی، روزہ رکھ لیا گیا، آیت مکمل۔ حج کی آیت آئی، حج کر لیا گیا، آیت مکمل۔ یہی ہے نا، جب جو حکم لے کے آیت آئی اس پہ عمل جب ہو گیا تو آیت ہو گئی مکمل۔ اب ایک آیت آئی مباہلے میں اور وہ آیت آئی جھوٹوں پر لعنت کرنے، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ لیکن جھوٹوں کے سامنے نصارہ کا سب سے بڑا عالم اس نے کہا کہ دیکھو تم مباہلہ کر تو رہے ہو لیکن رسول اگر امت کے ساتھ آئیں تو کر لینا مباہلہ، لیکن اگر گھر والوں کے ساتھ آئیں تو کبھی نہیں کرنا، ورنہ دنیا سے تم مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ نصارہ کو بھی پتا ہے امت اور ہے، آل اور ہے۔ امت سے کیوں کہا کہ امت آئے کر لینا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ رسول کے جو آس پاس بیٹھ رہے ہیں ان میں بڑے بڑے ہیں، ہاں ان میں تو اگر ہم لعنت کریں گے تو شاید کوئی گناہ تو ہوگا نہیں، ہم نصارہ صحیح مگر کچھ تو اچھا کر کے جائیں گے۔ تو کہا کہ دیکھو لیکن اگر آل کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ اب جو دیکھا منظر تو منظر ہے عجب، آگے آگے آفتاب رسالت، دائیں بائیں امامت، رسالت کے پیچھے عصمت، عصمت کی محافظت کرنے کے لیے ولایت، یہ عالی شان قافلہ چلا۔ نصارہ کی نظر پڑی، گھبرائے، آواز دی ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں سے کہہ دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، ہم نہ کریں گے مباہلہ۔ تو مباہلہ تو ہوا ہی نہیں، اہل بیت تو بغیر ہوئے مباہلہ جیتے، مباہلہ تو ہوا ہی نہیں نا، ہوتا تو تب لعنت ہوتی۔ تو آیت تو آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کرنے اور لعنتی تو ہٹ گئے پیچھے، تو آیت تو رہ گئی ادھوری۔ آپ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ تو خدا کے لیے تھوڑا جاگے نا،
آیت تو رہ گئی ادھوری. بھائی لعنتی تو پیچھے ہٹ گئے, لعنت تو ہوئی نہیں, کیونکہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں. بغیر ہوئے اہل بیت جیتے, انہوں نے کام تو مباہلہ کریں گی نہیں, وہ تو چلے گئے پیچھے. اب آیت آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کرنے, تو لعنت تو ہوئی نہیں. نماز کی آیت آئی, نماز پڑھ لی, آیت مکمل. روزے کی آیت آئی, روزہ رکھ لیا, آیت مکمل. اب یہ آیت آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کرنے, تو لعنت ہوئی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ کیا ہر جھوٹے کے گلے میں تعویذ بنا کے یہ آیت پہنائی جائے؟ تو پھر کوئی ایسا کائنات میں نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. بھائی کوئی ہے ایسا کہ جو کہہ دے؟ کوئی معصوم تو ہے نہیں. دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اگر کوئی اکڑ کے سامنے آ بھی جائے کہ میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس کا یہی ایک جھوٹ ہو جائے گا, ہے نا؟ تو جھوٹ تو ہر کسی کی زبان سے کبھی نہ کبھی تو نکل ہی جاتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ ہر کوئی لعنت اللہ ہے, ہر کوئی لعنتی ہے. کہا نہیں, یہ آیت ہر جھوٹے کے لیے تھوڑی ہے. کہا پھر, کہا یہ اس جھوٹے کے لیے ہے جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا آمادہ ہے جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے. اب آئی تھی آیت مباہلے میں, لیکن وہ جھوٹے تو پیچھے ہٹ گئے, مباہلہ ہوا نہیں, آیت تھی ادھوری. اب سمجھے بی بی زہرا دربار میں کیوں گئی تھی؟ جانتی تھی فدق نہیں ملے گا, لیکن بی بی گئی تو اسی لیے گئی تھی کہ مجھے فدق نہیں, ایک جھوٹے تک آیت پہنچانا ہے, اپنے حق کا بھی اظہار کرنا ہے اور اس جھوٹے تک آیت بھی پہنچانا ہے کہ تم نے میرے مقابلے میں جھوٹ بولا, تو یہ آیت تیرا ہی انتظار تو کر رہی تھی. اب قیامت تک لعنتی بن گیا تو میرے مقابلے میں آتی. عزیزو, بس بات ختم ہو گئی. چونکہ شہزادی کا معاملہ سب سے الگ ہے, بی بی زہرا کا معاملہ الگ ہے. اس میں کوئی مروت نہیں ہونا چاہیے. شہزادی کے معاملے میں محتاط رہیں, اہل بیت کے معاملے میں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, بی بی جزا دیں. اہل بیت رسالت و بارگاہ پروردگار میں ہماری یہ عبادت قبول ہو. خدا ہمارے محسن بھائی کو, تمام شرکائے مجلس کو خدا سلامت رکھے. اور ایک اعلان بھی ہے کہ اس مسجد میں بھی کام چل رہا ہے, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جب یزید جیسا آکے نہ مٹا سکا. بھائی بی بی زینب نے, کیونکہ یہ مجالس اب آج سے جو شروع ہوئی ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, تو یہ ایک جملہ سنتے چلیں کہ بی بی زینب جب دربار میں پہنچی تو یزید خوش ہو کے یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ختم کر دیا, آپ کے تذکروں کو مٹا دیا. تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا تھا دربار یزید میں پہلے ہی دن جا کے, آواز دی واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے تذکرے کو کبھی نہیں مٹا سکتا, ہمارے ذکر کو کبھی نہیں ختم کر سکتا. بی بی نے دربار میں جاتے ہی پہلے دن یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا ذکر تو نہیں مٹا سکتا ہے, اور اسی شام میں رہائی کے بعد بی بی زینب نے مجلس کر کے دلیل بھی دے دی, دیکھ لے یزید, شام تیرا ہے, ذکر ہمارا ہے. تو ہمارے تذکرے کو نہیں, ہمارے ذکر کو نہیں ختم کر سکتا. ہمارا تذکرہ کبھی نہیں مٹ سکتا, ہمارا ذکر کبھی نہیں ختم ہو سکتا. میرے عزیزو, میں شہزادی زینب کے لیے بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا, لیکن بات سے بات نکلتی گئی اور وقت تمام ہو گیا. میں نے سوچا تھا کہ کچھ باتیں عرض کریں. شہزادی کی شان کیا مرتبہ کیا, کبھی موقع ملا تو عرض کیا. میرے عزیزو, یہ بی بی زینب ہے, یہ وہ بی بی ہے کہ جو حسین کے مقصد میں شریک, اسلام کی, دین کی, شریعت کی, ولایت کی جو حفاظت کرے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین بچا لے اسے زینب کہتے ہیں.
कौन समझेगा बीबी ज़ैनब को? बस 2 रवायतों के 2-2 जुमले पढ़ूंगा, बात तमाम हो जाएगी। मेरे अजीजों, तारीख कहती है कि जब असीरों का काफिला चला, एक रसन है 12 गले। ये सुनना और पढ़ना बहुत आसान है, मगर तसव्वुर करें तो कलेजा फट जाता है। एक रसन 12 गले। तारीख कहती है कि जब काफिला एक मंजिल पे पहुंचा जहां सबके गलों को खोल दिया गया था, जो आप सुनते रहते, सबको अलग अलग ऊंट पर बिठाया गया था, वो मंजर अजब है। मगर ऐसा नहीं है कि गले फिर खुले रहे, फिर बांध दिए गए। तारीख कहती इस मंजिल पे काफिला, मैं शहादत नहीं बयान करूंगा, सिर्फ एहसास दिलाऊंगा आपको। लीजिए, काफिला इस मंजिल पर, तमाशाई औरतें तमाशा देख रही हैं। उनमें से एक औरत ने देखा कि जो काफिले में बच्ची नजर आ रही है, ऐसा लगता है बहुत दिन से इसने पानी नहीं पिया। इसके चेहरे से एहसास हो रहा है, चेहरे को देख के लग रहा है। अपनी बेटी को बुलाया, कहा जाओ एक कूजे में पानी ले लो और जो सबसे आगे बीबी है उसको देना और कहना कि पानी पी लें, जब पानी पी लें तो हमारे हक में दुआएं कर दें। वो कूज़े आब लेके आई बीबी ज़ैनब के पास। बीबी ज़ैनब बीबी सकीना के पास आई। एक मरतबा जैसे ही सकीना ने पानी देखा, आवाज दी, फूफी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है? आवाज दी, ना पूछो बेटी, पानी पी लो। बीबी सकीना ने कूजा हाथ में लिए ही था कि पानी लाने वाली बच्ची कहती है हमारे हक में दुआएं कर देना। पानी लाने की रवायत है, पीने की रवायत नहीं है। पानी पीने की रवायत नहीं है। ये नहीं मिला कि पानी पिया हो, पिया नहीं, लाने की रवायत है, पीने की नहीं है। कहा कि कूजा हाथ में लिया, जैसे ही आवाज दी, दुआ कर देना मेरे लिए। बीबी ज़ैनब कहती हैं बेटी पानी ना पीना। कूजे को जमीन पर रख दिया। बता बच्ची तेरी दुआ क्या है? कहा मेरी माँ ने मुझे दुआएं नहीं बताई, थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। गई अम्मा, ये कैदी तो बड़े ही शरीफ घर के हैं। अम्मा चलिए इनको दुआएं बता दीजिए चल के। सर पर चादर डालती है, आती है और एक मर्तबा आने के बाद कहती है बीबी मेरी पहली दुआ ये है कि जैसे आप कैदी बने हैं कभी हमारे बच्चे कैदी ना बने। बीबी ज़ैनब दुआ कर रही हैं, बीबी सकीना आमीन कह रही हैं। दूसरी दुआ ये है कि जैसे ये बच्ची यतीम हुई है कभी हमारे बच्चे यतीम ना हो। बीबी सकीना कहती है फूफी अम्मा ये दुआ आप न कीजिएगा, ये मैं करती हूँ। ये कह के शाम गरीबा में जले हुए दामन को उठाया, परवरदिगारा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, जैसे मैं यतीम हुई कभी इसके बच्चे यतीम ना हो। तीसरी दुआ क्या है? का तीसरी दुआ यह है कि मुझे जल्द से जल्द मदीने जाना नसीब हो। मदीने का नाम सुना ज़ैनब का दिल भर आया। बस एक मरतबा आवाज दी बीबी मदीने जाकर क्या करेगी? कहा मदीने में मेरे आका रहते हैं, मेरी शहजादी रहती है। नाम बताएगी? हाँ क्यों ना बताऊंगी। मेरे आका का नाम हुसैन है, मेरे आका का नाम अली अकबर है, मेरे आका का नाम अब्बास है। जैसा ही ये नाम सुने बीबी की आंखों में आंसू, आवाज दी और भी कोई है तेरा? कहा गैरतदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं ना, ये जुमला महसूस कीजिएगा। और भी कोई है? कहा मेरी शहजादी रहती है। नाम बताएगी? आवाज भी बताऊंगी लेकिन ऐसे ना बताऊंगी। कहा क्यों? कहा तू देख नहीं रही है ये तमाम नामहरम करे हुए हैं, मैं अपनी शहजादी का नाम कैसे ले लूं? अपना कान मेरे दहन तक ले आ। और एक मरतबा बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, जैसे ही अपना कान उसका दहन तक लाई, उसने आहिस्ता से कहा मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब। जैसा ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, आवाज ये उम्मे हबीबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तूने ना पहचाना यही तेरी शहजादी ज़ैनब। करबला में भरा घर उजड़ गया, फातिमा की कमाई लुट गई, मेरा भाई न रहा, अब्बास मारा गया,
अली अकबर मारा गया। लीजिए आजादारों, मैंने कहा था ना अब आखिरी जुमला सुने और मजलिस तमाम है। कोई नई बात नहीं पढ़ रहा हूँ, बस तफसील पढ़ रहा हूँ, वो भी 2 जुमलों में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। काफिला असीरों का आगे बढ़ा, अब फिर सबके गले बंधे हुए हैं। काफिला पहुंच गया बाजार शाम। बाजार शाम आपने बहुत सुना है ना कि ज़ैनब ने पत्थर खाए, ये रवायत तो सुनी है ना 1000 मरतबा, नौहों में, सलाम में और मरसियों में, बहुत सुना है ना। बस ये रवायत आपने सुनी है, उसकी 2 जुमलों में तफसील बयान कर रहा हूं, बस 2 जुमलों में। एक मरतबा जब ये काफिला पहुंच गया बाजार शाम, अगर सोचे तो यही मर जाने वाला जुमला है कि बाजार और ज़ैनब, बाजार और अली की बेटियां, बाजार और नबी की नवासियां, अल्लाहु अकबर। बाजार में जब काफिला पहुंचा तो बाजार शाम में 2 जगह लोग थे, लोग 2 जगह थे, मजमा 2 जगह था। नीचे मर्दों का मजमा था बाजार में, नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे औरतों का मजमा था, छतों पे औरतों का मजमा था, औरतों का मजमा था। अब सुनना आज़ादारों, बस बात यहीं पर तमाम हो जाएगी। अगर आप एहसास करेंगे तो रोते हुए उठेंगे। नीचे मर्दों का मजमा, छतों पे औरतों का मजमा है। अगर कोई दूर होता है तो तारुफ इस तरीके से होता है कि हाथ उठाया जाता है, उंगली के इशारे से बता दिया जाता है वो फला शख्स है, वो फला शख्स है, ऐसे ही है ना। अब सुनना आज़ादारों, बस कलेजा फट जाता है ये जुमला जब भी जहन में आ जाता है, इसी जुमले पर मजलिस तमाम हो जाएगी। आज़ादारों, तारीख कहती है कि जो नीचे मर्दों का मजमा था, जब उसमें कोई पूछता था ये असीर कौन है, तो तारुफ उंगली के इशारे से होता था, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सकीना, ये लैला और रुकैया, ये फिजा। अल्लाहु अकबर, जरा तसव्वुर करे, कलेजा फट जाता है। आप गैरतदार लोग हैं, जरा सैयदे सज्जाद से पूछिए क्या गुजर रही होगी। अल्लाहु अकबर। अब अगला जुमला सुने, खत्म हुई मजलिस। जो नीचे मर्दों का मजमा था, जब उनमें कोई पूछता था ये लोग कौन है, तो उंगली के इशारे से बात बताई जाती थी, उंगली के इशारे से तारुफ होता था, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ये लैला और रुकैया। लेकिन जो छतों पे औरतें बैठी हुई थी, जब उन औरतों में कोई औरत पूछती थी बताओ ये असीर कौन है, तो वो उंगली के इशारे से नहीं बताती थी कि ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, नहीं, बल्कि जब कोई औरत पूछती थी ये कौन है, तो वो पत्थर उठाती थी और पत्थर मार के कहती थी ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला और रुकैया। जरा सोचिए ज़ैनब का तारुफ कितनी बार हुआ, ज़ैनब ने कितने पत्थर खाए, हर बार आवाज दी अब्बास मेरे शेर, मेरे दिल। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम।